اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المدثر کی آیت نمبر 30 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہا 19 علیہا اس جہنم پر مقرر ہیں 19 فرشتے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ وما اور نہیں جعلنا ہم نے بنائے اصحاب النار جہنم کے کارکن الا مگر الملائکہ فرشتے، وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنائے عدتہم ان کی تعداد الا مگر فتنتاً آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، للذین کفروا کافروں کی، لیستیقن تاکہ یقین کر لیں الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، ویزداد اور بڑھ جائیں الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمانا ایمان میں، ولا یرتاب اور نہ شک کریں الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، والمؤمنون اور مومن، ولیقول الذین اور تاکہ کہیں وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون اور کافر کہیں ماذا کس چیز کا، اراد اللہ ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، کذالک اسی طرح یضل اللہ اللہ گمراہ کرتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں، ویہدی اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں، وما یعلم اور نہیں جانتا جنود ربک آپ کے رب کے لشکروں کو، جنود جندن کی جمع ہے، اللہ مگر وہی، وما ہی اور نہیں ہے وہ الا مگر ذکر نصیحت للبشر انسان کے لیے۔ اور ہم نے جہنم کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی جو تعداد رکھی ہے صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے، اور تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور شک نہ کریں اہل کتاب اور اہل ایمان، اور تاکہ وہ لوگ یوں کہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو لوگ کافر ہیں کہ اللہ نے اس عجیب مثال سے کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور آپ کے لشکروں کو، آپ کے رب کے لشکروں کو رب ہی جانتا ہے، اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت انسان کے لیے۔ کلا والقمر اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مشرکین مکہ کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم پر جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ 19 ہوں گے، جو جہنمیوں کو سزا دیں گے، جہنم کے نظام کو دیکھیں گے، سنبھالیں گے۔ تو ان لوگوں کو ان کے دل میں چونکہ ایمان نہیں تھا تو انہوں نے جہنم سے ڈرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے قریش سے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد کا بیان ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو کیا تم پہلوان ہوتے ہوئے ان سے مار کھا جاؤ گے؟ کیا تم میں سے ہر آدمی ایک فرشتہ کے لیے کافی نہ ہوگا؟ ہر آدمی ایک فرشتہ کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ تو وہاں اسید بن کلدہ نامی ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا کہ 17 فرشتوں سے میں نہیں مٹ لوں گا، 17 فرشتوں سے میں نہیں مٹ لوں گا، باقی 2 فرشتوں کو تم قابو کر لینا۔ انہوں نے یہ قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا اور اس کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اگلی آیت نازل فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، کہ ہم نے جو جہنم پر مقرر کیے ہیں فرشتے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی اتنا بڑا پہلوان ہے کہ وہ اگر 17 آدمیوں سے لڑ سکتا ہے، تو فرشتے کی طاقت تو انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک فرشتے سے بھی سارے انسان نہیں لڑ سکتے، کہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، ان بستیوں کو جو عذاب آیا ہے، تو بعض بستیوں پر جبرائیل علیہ السلام، اکثر بستیوں پر جبرائیل علیہ السلام عذاب لے کر آئے ہیں، اور قوم لوط کی بستی کو انہوں نے اٹھایا ایک پر سے آسمان تک اور اسے پلٹ دیا۔ کتنی طاقت ہوگی اس فرشتے میں، جس نے بستی پوری اٹھا دی،
اور اٹھا کے پلٹ دی۔ فرشتوں میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے۔ اطارات 19 رکھی ہے کافروں کی آزمائش کے لیے، اور نمبر 2 اس بات کے لیے ہم نے تاراد 19 رکھی ہے کہ تاکہ اہل ایمان اور اہل کتاب کے یقین میں اضافہ ہو جائے، کوئی شک نہ رہے۔ اہل کتاب کے یقین میں اضافہ اس لیے فرمایا کہ جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں تورات انجیل وغیرہ، انہوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے انتظام کے لیے 19 فرشتے مقرر فرمائیں۔ قرآن کریم میں یہی مضمون بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ پہلی آسمانی کتابوں کے مطابق ہیں اور سچی ہیں، وہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس لیے ہم نے یہ بات بیان فرمائی ہے تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، اور جو کافر ہیں وہ اس کا مذاق اڑائیں اور مزید اس سے گمراہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی آیات کے ذریعے گمراہ فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو مذاق اڑاتا ہے اور انکار کرتا ہے، اور اہل ایمان اللہ کی آیات کا پر ایمان لا کر تصدیق کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو چیز ایک ہی ہے قرآن کریم کی آیت، لیکن جن کے دلوں میں کفر ہے ان کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے رب کے جو لشکر ہیں ان کو اللہ ہی جانتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ پتہ نہیں کتنے لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور قرآن کریم تو نصیحت بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ مختلف ہیں، اچھی چیزیں بھی اور بری چیزیں بھی۔ جو اچھی ہیں جنت کی چیزیں اس سے بہت زیادہ اچھی ہیں، جہنم کے عذاب ہیں یہاں کی تکالیف سے بہت اور کئی گنا زیادہ سخت ہیں۔ کلا والقمر، کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، واللیل قسم ہے رات کی، اذ جب ادبر وہ واپس جانے لگے، والصبح اذا اسفر اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر جب وہ روشن ہو جائے، انہا لیحد الکبر بے شک یہ جہنم لحدہ ایک ہے، الکبر بڑی چیزوں میں سے، جہنم آخرت کی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نذیر للبشر جو ڈرانے والی ہے انسان کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، لمن اس شخص کے لیے شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، یتقدم آگے بڑھنا، او یتاخر یا پیچھے ہٹنا، کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس ہر شخص بما کسبت جو اس نے اعمال کیے ہیں، رہینہ ان کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین الا مگر اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون فی جنات جنتوں میں، یتساءلون آپس میں وہ سوال کریں گے، عن المجرمین مجرموں کے بارے میں یا مجرموں سے، ما کون سی چیز نے سلککم تمہیں داخل کیا، فی سقر جہنم میں، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، قالوا لم نک من المصلین، قالوا وہ کہیں گے لم نکو ہم نہیں تھے، من المصلین نماز پڑھنے والوں میں سے، ولم نک نطعم المسکین ولم نک اور ہم نہیں تھے، نطعم کھانا کھلاتے تھے، المسکین مسکین کو، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین وکنا اور ہم نخوض بحث کرتے تھے، مع الخائضین فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا اور ہم نُكَذِّبُ جھٹلایا کرتے تھے بِيَوْمِ الدِّينِ بدلے کے دن کو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ حتیٰ یہاں تک کہ اتانا ہمارے پاس آ گئی، الیقین یقینی چیز مراد موت، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فما تو نہیں، تنفعہم ان کو فائدہ دے گی، شفاعت سفارش الشافعین سفارش کرنے والوں کی، فما لہم انہیں کیا ہوا، عن التذکرۃ نصیحت سے معرضین وہ منہ پھیر رہے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ حمر گدھے ہیں، گدھے، مستنفرہ بدکے ہوئے، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ فرت وہ بھاگ رہے ہیں، من قسورہ شیر سے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ بلکہ یرید چاہتا ہے کل امرئ ہر شخص منہم ان میں سے ان یؤتی اسے دے دیا جائے، صحفاً صحیفے دیے جائیں، منشرہ پھیلے ہوئے، کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ بلکہ وہ نہیں ڈرتے آخرت سے، کلا انہ تذکرہ ہرگز نہیں بے شک وہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ جو شخص چاہے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر
یہ کہ اللہ چاہے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، ہوا وہ اللہ اہل التقوی ایسا ہے جس سے ڈرا جائے، واہل المغفرہ اور وہ ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں قسم اٹھائی ہے چاند کی، پھر رات کی، کہ رات چاند کی قسم، اتنی بڑی مخلوق ہے، اور اسی طرح رات کی قسم، اس سے بڑا انقلاب آ جاتا ہے، اور صبح کی قسم جب روشن ہوتی ہے کہ جو جہنم ہے وہ آخرت کی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے اور بڑی خوفناک چیز ہے، اور وہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہے، انسان تاکہ اس سے ڈرنے کی چیز ہے۔ اب جس کی مرضی وہ چاہے اس جہنم کے قریب جائے، آگے بڑھے، جہنم سے پیچھے ہٹے، اچھا اعمال کرے گا تو جہنم سے پیچھے ہٹے گا، برے اعمال کرے گا جہنم کے قریب جا رہا ہے وہ۔ پھر فرمایا کہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں گروی اور رہن رکھا ہوا ہے۔ جس دنیا میں آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو اس کے پاس چیز رہن رکھوا دیتا ہے، گروی رکھوا دیتا ہے کہ میری چیز امانت رکھ لیں، جب میں قرض واپس کروں گا تو آپ سے چیز لے لوں گا۔ تو ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں وہ جہنم سے چھوٹ جائے گا، اگر اعمال برے ہیں پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اعمال پہ سارا دار و مدار ہے۔ پھر فرمایا الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، نہیں وہ لوگ وہ نیک لوگ جن کو قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ گروی رکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ آزاد ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں قیامت مکالمہ ہوگا، اور جنتی لوگ جہنمیوں اور مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے ما صلاحکم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کے آئی ہے، کون سی تم نے جرم کیا تھا، کیا قصور کیے تھے کہ وہ قصور تمہیں جہنم میں لے کر آئے، بتائیں تو صحیح کون سی دفعہ لگی آپ پہ۔ تو آگے وہ دفعات بتائیں گے جہنمی۔ نمبر 1 کہیں لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے، ایک تو اس طرح جہنم میں آئے ہیں۔ نمبر 2 ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے ہیں۔ نمبر 3 وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم دین اسلام اور مسلمانوں، قرآن کریم، اللہ کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں فضول بحث کیا کرتے تھے، ایک وجہ یہ تھی جہنم میں آنے کی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اگلی وجہ یہ تھی کہ ہم قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے قیامت نہیں آئے گی۔ تو ہم سب کے لیے یہ چیزیں سبق کی ہیں، نہ تو نماز چھوڑیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز نماز ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 2 جو مساکین علم میں ہوں، اپنی استطاعت ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں۔ کھانا کھلانا اسلام میں بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح فضول بحثوں سے پرہیز کریں، فضول بحثیں، فضول تبصرے، سیاسی تبصرے، مذہبی تبصرے، یعنی ایک آدمی عالم نہیں ہے، بغیر علم کے وہ بحث کرتا ہے، کس چیز کا انکار کرتا ہے، کس کے اقرار کرتا ہے، کسی پر تنقید کرتا ہے، تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ جو آدمی جس شعبے کا فن کا ماہر نہ ہو، اس کے لیے اس پہ تنقید کرنا جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی چیزیں نہیں، موت آ گئی۔ کافر لوگ کہیں گے ہم موت تک اسی ان کاموں میں مبتلا رہے، فضول بحثیں کرتے رہے، نماز چھوڑتے رہے، مسکینوں کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہاں تک کہ موت یقینی چیز آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان نافرمانوں کو، کافروں کو، سفارش کرنے والوں کو سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ابھی نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے قرآن کریم سے، منہ پھیر رہے ہیں، گویا کہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، جیسے گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تو کیا ان کی بھی صورت حال یہی ہے کہ یہ قرآن کریم کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں؟ اور یہ لوگ حضور سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال سارے لکھے جا رہے ہیں تو ہمیں صحیفے دکھائیں، نام اعمال دکھائیں، ابھی پھیلا کے دکھائیں۔ تو یہ تو اب آپ کے اختیار میں نہیں تھا نا، اللہ قانونی ہے، اللہ قانونی ہے، قیامت کے دن انسان کو نام اعمال ملے گا۔ پھر فرمایا کہ بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات ہے کہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر آپ آخرت کا خوف دل میں ہوتا تو ان چیزوں کا مذاق اڑانے کے بجائے یقین کرتے اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے۔ تو آخرت پر یقین نہ ہونا یہ انسان کے لیے دنیا میں بڑی تباہی کا ذریعہ ہے، کہ انسان کو جو آخرت کا یقین نہیں ہوتا وہ جرائم پہ جرائم کرتا ہے، حق تلفیاں کرتا ہے، صحیح چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ آخرت آئے گی، میں نے اپنے اعمال کا اور اپنے کاموں کا اور اپنی باتوں کا حساب دینا ہے، پھر وہ محتاط ہو جاتا ہے۔
پھر فرمایا قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، لیکن وہی نصیحت حاصل کرے جس کو اللہ چاہیں گے۔ اللہ کس کو چاہیں گے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہیں جن سے ڈرا جائے، اور وہی ایسی ذات ہیں جو گناہوں کو معاف فرماتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے خود کو بچانے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔